نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروگرام فضائل رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو کہ اسلام چینل اردو کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ فضائل رمضان کا جب نام آتا ہے تو سننے والوں کو ایک بار تو یہ محسوس ضرور ہوتا ہے کہ دونوں لفظ جو ہیں وہ اپنی قدر اور منزلت خود ہی رکھتے ہیں، فضائل اور رمضان۔ فضل جیسے فضائل سے لیا گیا ہے، فضل اللہ رب العزت کا جس پر فضل ہو جائے، جس پر نظر کرم ہو جائے، اس کو رمضان عطا ہی عطا ہوتا ہے۔ رمضان کی برکتیں، رمضان کی رحمتیں اور فضیلتیں ہر مسلمان کو حاصل ہیں، اور اگر ہم تھوڑی سی اور کوشش کر لیں تو ان فضائل کو ہم اور مزید اس رستے پہ لے کر جا سکتے ہیں کہ جہاں پر ایک مومن کی اصل منزل پوری ہوتی ہے۔ جی، میرا بالکل اس اعتبار سے بات کرنے کا وہ ہے کہ فضائل رمضان کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو رمضان کا مہینہ برکتوں سے اور فیوزات سے بھرا ہوتا ہے۔ یہ صرف ہم اگر باتوں میں کہیں اور قرآن پاک کی روشنی میں اگر دیکھا جائے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 اور 187 میں باقاعدہ طور پہ رمضان میں روزے رکھنے کی جو تعلیم دی گئی ہے، جو اوقات ادا کیے گئے ہیں، کس طریقے سے روزہ رکھنا ہے، سحری کے اوقات کیا ہوں گے، کب سحری بند کرنی چاہیے، کب روزہ کھولنا چاہیے، بھرپور معلومات جو ہے وہ اس خوبصورت کتاب میں، اس پیاری کتاب میں آپ کو ملے گی۔ اور جب رمضان سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بہت سی کمیونٹیز، بہت سی خواتین کے بڑے بڑے گروپس جو ہیں وہ دورہ قرآن میں لگ جاتے ہیں اور قرآن پاک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ بابرکت ہے اور اسی میں یہ پیاری کتاب نازل ہوئی ہے۔ جہاں پر رمضان کا ذکر ہوتا ہے، ہر چینل میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، چاہے کوئی بھی آپ سوشل میڈیا نیٹ ورک میں دیکھ لیں، کہیں بھی ہوگا، کوئی ایسی جگہ خالی نہیں ہے کہ جہاں پر رمضان کا ذکر نہ ہو رہا ہو۔ نہ صرف مسلمانوں کے جو نیٹ ورکس ہیں اور جو مسلمانوں کے جو چینلز اور سوشل میڈیا کے اتنے بڑے بڑے فورمز کھلے ہوئے، نہ صرف وہاں بلکہ اب تو غیر مسلموں میں بھی یہ جو رمضان کی خوشیاں ہیں وہ منائی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو وش کیا جاتا ہے۔ خود برٹش سوسائٹی میں رہتے ہوئے، ان ملکوں میں رہتے ہوئے بھی آپ دیکھیں گے کہ ہر کوئی جو ہے مبارکباد دیتا ہے آپ کو رمضان کی، الہی کہ وہ اسے جانتے ہوں یا نہ جانتے، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ اس مہینے میں رمضان میں مسلمانوں کے اوپر جو اتنی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہ فاسٹ کرتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک ایک مقررہ وقت تک جو ہے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، یہ سوچنے کے لیے کہ جو لوگ جو ہے اس تکلیف سے گزرتے ہیں کہ جن کو بھوک میں کھانا میسر نہیں ہے، پانی میسر نہیں، ان کی تکالیف کا احساس کرتے ہوئے ایک مومن کی روح کتنی تازہ ہو جاتی ہے، اور پھر اس پہ اجر عظیم بھی ہے۔ کہنے کے مطلب یہ ہے کہ جتنی بات کی جائے رمضان کے بارے میں وہ کم ہے، اور رمضان کے فضائل ایک آدھے پروگرام میں یا 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے میں بیان نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اسلام چینل اردو پہ آپ بہت سے پروگرامز دیکھ رہے ہوں گے جو موسٹلی جو ہے رمضان کو فوکس کیے ہوئے ہیں، تاکہ ایک مسلمان اور ایک مومن بھی جو ہے وہ ادھر سے ادھر نہ ہو جائے اور اس کا جو تعلق ہے روحانی طور پر جو ہے اللہ رب العزت سے جڑا رہے اور اس بابرکت مہینے سے جڑا رہے۔ فضائل رمضان میں ہم نے بہت سے ایسے ٹاپک کو سامنے لے کر آئیں گے کہ جس سے آپ کی ذہنی نشوونما بھی ہو سکے، اور روزمرہ کی زندگی میں جو ہمیں حالات سامنے آتے ہیں، جیسا کہ ایسے بہت سے پروگرامز ہوتے ہیں کہ جس میں ہم لوگ ذکر کرتے ہیں کہ روزمرہ زندگی میں ہمیں کن مشکلات کا، کن چیلنجز کا سامنا ہے۔ رمضان کے حوالے سے جہاں پر غور و فکر کیا جاتا ہے ہیلدی ایٹنگ کا، اور جہاں پر غور و فکر کیا جاتا ہے آپ کی روحانی بالیدگی کا کہ آپ کو اسپریچول کتنا پاورفل ہونا ہے، تو اس کے لیے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ جس طرح سے حلقات اور درود السلام کی محافل اور پھر دور قرآن کی جو گروپس جو ریڈنگ قرآن میں مصروف رہتے ہیں، وہ تمام چیزیں تو چلتی رہتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت جو ہے غور طلب بات وہ یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس پر کیا اثر ہوتا ہے، آپ کی ذہنی نشوونما کتنی ضروری ہے، اور روحانی طاقتوں کے ہوتے ہوئے ہم برین اور روح کو کس طریقے سے کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ میری بات کرنا یہاں پر کافی نہیں ہوگا، ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہماری بہت ہی قابل عزت اور بہت ماشاءاللہ ایک اچھا ایکسپیرینس رکھتے ہوئے، جنہوں نے اسپیشلی بہت دفعہ اس پروگرامز میں اور آپ اسلام چینل میں انہیں دیکھ بھی چکے ہیں، اور انہوں نے جو ان کا بیسک جو ان کی فیلڈ ہے وہ ہے ہی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے، کہ جہاں پر جو اسپیشل نیڈس کے جو بچے ہیں ان کی بھی لک آفٹر کرنے میں
میں آپ کا بہت زیادہ اقدام کرتی رہتی ہیں اور بہت زیادہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں کہ ہمیں ان سے ان کے جب اسٹوڈیو میں آنا ہوتا ہے تو ہمیں یہ زیادہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کالز ایسی آتی ہیں کہ جیسے جو آپ کے گھریلو مسئلے مسائل ہوں جس کا تعلق ڈائریکٹ آپ کی مینٹل ہیلتھ سے ہو تو اس میں بھی ان کی بہت ہیلپ رہتی ہے. سدرا نعیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. رمضان کی رونقیں جو ہے نظر آ رہی ہیں آپ پر ماشاء اللہ اگین, اور آپ کو خوش آمدید ہے. اور خوش آمدید رمضان کے ساتھ ساتھ بھی آپ کو ہے کہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے کہ ہماری جو ملاقات یا بات کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے وہ تو ایک نیکی کی بیس بنتی ہی ہے کہ جو روزمرہ کے مسئلے مسائل گھروں میں لوگوں کو ہیں, خاص طور پہ مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں اور بہت سی ایسی صحت جو جسمانی طور پر متاثر کرتی ہے ڈائریکٹ ذہنی قوت کو, اس میں تو آپ سے ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے. لیکن اس بار جو ہے رمضان میں ہم جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ اپنی ذہنی صحت کو کیسے لے کے چلیں گے کہ جہاں پر روحانی عبادات کا بہت اثر ہوتا ہے. میں سب سے پہلے آپ سے یہ سوال کروں گی, کھانے کی نشو و نما کے بارے میں, کھانے کے بارے میں اور کھانے پینے کی جو عادات و خصائل ہوتی ہیں کہ انسان کے, اس کے بارے میں ہماری بہت بات چیت ہوئی. روزے کے حساب سے ہاؤ کین دس پاسبل کہ ہم نے جو خوراک جو ہے وہ ہمارے, اگر ہم اس کو روک دیتے, روزہ کو اگر ہم روک دیتے, لائک کہ ہم نے کھانا نہیں کھایا صبح سے لے کر رات تک, وہ کیسے اللہ رب العزت کو خوش کرنے کا ذریعہ کیسے بن سکتا ہے؟ کیونکہ کھانے کا تعلق انسان کی ذہنی ہیلتھ سے ہے, اور جب کھانا نہیں کھا رہا تو اس میں اینگر آئے گا اور اس میں ایسی پیشنس نہیں رہتے. تو ہاؤ کین وی کنیکٹ روزہ؟ بہت بڑا کنیکشن ہے. سب سے پہلے جو سورہ بقرہ ہے چیپٹر 2 ورس 183, اس میں لکھا ہوا ہے کہ او ایمان والو, آپ کے لیے روزہ جو ہے فرض ہے. تو جیسے پہلے قوموں کے لیے بھی روزہ فرض تھا, تو تاکہ آپ میں تقوی پیدا ہوئے. تو اس کا مطلب ہے ایک کنیکشن ہے فاسٹنگ میں اور اللہ کے نزدیک آنے میں. تو کنیکشن یہ ہے کہ سب سے پہلے اسلام آنے سے پہلے جو لوگ تھے نا, وہ بہت زیادہ ان کے پاس پیسہ تھا, بہت رچ تھے, مرچنٹس تھے, اور جو غریب تھے وہ بہت غریب لوگ تھے. وہ کنیکشن نہیں تھا, ڈویژن تھی رچ میں اور پور میں. تو اس لیے جو فاسٹنگ ہے, روزہ رکھنا, وہ پھر دوبارہ اپ ڈیٹ کیے تھے لاز, اور پھر دوبارہ آیا تھا کہ آپ نا ان فیل کرو کہ پور کیسے فیل کرتے ہیں. جب آپ فیل کریں گے نا تو پھر ان کے لیے ہمدردی پیدا ہوئے گی, ہمدردی پیدا ہوئے گی, پھر آپ ان کی ہیلپ کریں گے. تو ہمدردی کے ساتھ ہمارا جو غرور ہے وہ بھی ڈیکریز ہوتا ہے, اور ہم نہ بہت اور چیزیں ہوتی ہیں جس کے ساتھ پھر ہم اللہ کے نزدیک آ جاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیونکہ نا کنیکشن جوڑا ہے آپ نے, ماشاءاللہ. کیونکہ جب آپ رچ ہوتے ہو آپ کے پاس سب کچھ ہوتا ہے, پیسہ ہوتا ہے, مکان, کپڑے, پھر ہمیں ضرورت کیا ہے اللہ پاک کو نا دعا کرنے کے لیے؟ ہمیں تو سب کچھ ہے, ہم کیا مانگے؟ کچھ بھی نہیں. تو پرابیبلٹی زیادہ کہ آپ رچ ہوں گے تو آپ اللہ کو یاد نہیں کریں گے. تو یہ کنیکشن ہے. پھر ہم روزہ رکھتے ہیں, ہم فیل کرتے ہیں کہ جو غریب لوگ ہیں کیسے فیل کرتے ہیں, ان کے لیے پھر ہمدردی پیدا ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ پھر ہم خود بھی نا نیچے چلے جاتے ہیں, اللہ کے ساتھ کنیکشن ہو جاتا ہے پھر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب رمضان کے مہینے کے علاوہ بھی جیسے سسٹر نے بڑا خوبصورت ایک بات جوڑی کہ شان نزول ہوتا ہے کچھ آیات کا. پہلے آپ نے آیت کا حوالہ دیا, بہت شکر گزار ہوں, اللہ رب العزت آپ کو اجر دے. جیسے آیت کا حوالہ دیا اور اس کے بعد شان نزول کا ذکر کیا ہے. شان نزول یعنی کہ جس واقعے میں جو کیا اس وقت حالات تھے کہ جب نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات کا نزول ہوا, اور جو سینیریو انہوں نے تاریخ کے بیان کیے, اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ جو ہے روزے رکھا کرتے تھے اور ان کی بیسک جو ہے ریزن کیا ہوتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ میں سسٹر سدرا نعیم سے ایک سوال اور کروں گی کہ آپ نے جیسے کہا کہ ایک بیٹر پرسن تو انسان بن ہی جاتا ہے جب اس کے اندر یہ فیلنگز آ جائیں کہ جو کھائے بغیر لوگ رہ رہے ہیں, جو پور لوگ ہیں, ان کی پھر مدد کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے. ایک خاص کویسچن یہ کہ رمضان کے مہینے میں ہی یہ جو ہے روحانی طاقت اجاگر کرنا ضروری ہے, یا اور مہینوں میں بھی ہمیں رمضان اس چیز کا سبق دیتا ہے کہ ہمیں اور منتھ میں بھی اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے؟ تو کیا رمضان ہمیں بلڈنگ کرتا ہے اور منتھس کے لیے بھی اور نارمل روٹین کے لیے بھی؟ جی, یہ نا اینیول ٹریننگ ہے. جو رمضان ہے وہ اینیول ٹریننگ ہے پورے سال کے لیے. ہم پورا مہینہ ہم بہت چیزیں کرتے ہیں, پیشنس, صبر,
بیک بائٹنگ ختم ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل ہمارا روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا, ہمارا روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے, آنکھوں کا بھی ہوتا ہے, ہاتھوں کا بھی ہوتا ہے. پھر ہم بیڈ چیزیں نہیں دیکھتے آنکھوں کے ساتھ, ہم زبان کے ساتھ بیڈ چیزیں نہیں کرتے, گوسپ, چولیاں. پھر جیسے رمضان ختم ہوتا ہے پھر شروع کر دیتی یا تھوڑی نہیں, کیونکہ نا پورا مہینہ ہم یوز ٹو ہو جاتے ہیں. تو پورا مہینہ کے بعد پھر ہم یوز ٹو ہو جاتے ہیں, پھر پورا سال کے لیے یہ اینیول ٹریننگ ہے. سبحان اللہ. مجھے یہ ورڈ آپ کا اچھا لگا اینول ٹریننگ کا, اور بعض کا جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ رمضان مہمان ہے, تو تھوڑی جگہ پر میں یہ بھی کہوں گی کہ رمضان کو ریمائنڈر بھی کہنا چاہیے کہ ایز اے ریمائنڈر بھی ہمارے پاس ہے. ریویژن اینول ٹریننگ کا آپ نے کہا ہے, تو اس کے لیے رمضان کو ہمیں ایز اے ٹریننگ منتھ لینا چاہیے کہ جو ہمارے پورے سال کے لیے کافی ہے. پھر نیکسٹ رمضان آئے گا تو اس میں انشاءاللہ پھر انسان پھر اپنی روح کی بالیدگی کے لیے کوشش کرتا ہے. دیکھا جاتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ سے بہت دفعہ ٹاک ہوئی ہے کہ آپ کی جو نالج ہے وہ فوڈ کی نشو و نما, جیسے کہ ہیلدی ایٹنگ کی نشو و نما ہوگی, اس کے حوالے سے بھی کافی ہے. بندہ نہ کھانے کی وجہ سے خاص طور پہ یوتھ کے اوپر اگر آپ تھوڑی سی نظر ڈال دیں یا ہمارے ویورز کو بتا دیں کہ یوتھ کے ہارمون سسٹم جو ہوتا ہے وہ ویسے ہی جو ہے ایکسٹریم لیول پر جاتے ہیں ان کے ہارمونس کی وجہ سے. تو لیکن اگر ہمارے جو یوتھ ہے وہ روزے رکھ رہی ہیں اور اسکول میں جا رہی ہیں, کالجز میں جا رہی ہیں, تو جو چھوٹی بات بھی ہوگی اس سے وہ بڑا لیں گے. ریلیجن کے حوالے سے اگر کوئی بات ہوگی تو وہ بھی ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں, کیونکہ جوان بچے ہوتے ہیں اور پھر ان میں جو ان کے فیلنگز کرنے کے اور ایکسٹریم پہ جا کر بات کرتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا پیرنٹس کی طرف سے سحور میں اور افطاری میں کوئی کمی آ رہی ہے کھانے پینے میں, یا کیا یہ جو کاؤنسلنگ تھرو پیرنٹس کے بچوں کو ہوتی رہتی ہے کہ ماں اور باپ جو ہیں بچوں کو اس طرح کی تلقین اور عبادات میں مصروف رکھتے ہیں, کوئی ایسی ٹپ بتا دیں کہ جس میں جو ہے بچے جو جوان نسل ہے ان کو اسٹرینتھ ملے؟ جو روزہ رکھنا ہے اس میں خود ہی اسٹرینتھ آ جاتی ہے. ایک تو نا وہ سیلف ریسٹرینٹ اس کو کہتے ہیں انگلش میں, وہ پیدا ہو جاتی ہے. صبر اس میں آ جاتا ہے, اینگر مینجمنٹ آ جاتی ہے. اس میں نا جو ڈیزائرز ہیں وہ لیول ہو جاتے ہیں سب, اور ورلڈلی جو ہیں سب ڈیزائرز وہ بھی تھوڑے کم ہو جاتے ہیں. وہ پورا نا پیکیج ہے جو فاسٹنگ ہے, اس کے ساتھ بہت ڈیزائرز جو ہیں ہارمونز خود ہی لیول ہو جاتے ہیں. اینگر مینجمنٹ, وہ طاقت ہی نہیں ہوتی کہ آپ اینگری ہو. تو ہر چیز, لائنگ, گوسپنگ, پھر صبر کرنا, ہر چیز کو پاور ملتی ہے زیادہ. پیرنٹس کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ہے اس طرح کے بچوں کے زیادہ ان کی خوراک کا زیادہ تر خیال رکھیں, ان کو ذرا ایکسٹرا وائٹامنز اور ایکسٹرا. اور یہ ٹین ایجز کے لیے اچھا ہے فاسٹنگ, ان کے یہ نا ہارمون لیولز کے لیے. میڈیکل میں بھی بینیفٹس ہیں فاسٹنگ میں, سب کو پتہ ہے. ہمارے اسٹمک کو ریسٹ ملتا ہے, لیکن وہ انرجی جو ہے دوسرے جگہوں میں پھر جاتی ہے, وہ انرجی ہمارے برین میں پھر جاتی ہے. جی صدر انیم, ہماری ایک بہن کو پتا تھا کہ آپ شو میں تشریف لا رہی ہیں, ان کا بڑا زبردست کویسچن بھی ہمارے پاس آیا ہوا ہے. وائی ڈو وی ٹینڈ ٹو بیکم مور ریلیجیس ان رمضان, کہ ہم رمضان میں کیوں اتنا ہمیں ریلیجیس ہونا ضروری ہو جاتا ہے یا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے جو شیطان ہے وہ لاکڈ اپ ہوتا ہے, وہ تو چلا گیا ہے, جو بڑا والا شیطان ہے. تو جو اثر ہے شیطان کا وہ چلا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے پھر جو ہمارا نفس ہے, نیچرلی جو ہمارے نفس میں گڈ چیزیں ہیں وہ ہم کرتے ہیں. تو فاسٹنگ جو ہے وہ 1% ہے روزہ رکھنا رمضان میں, اور باقی کا 99% ہے ہم کلوزر آتے ہیں اللہ کے ساتھ. اور جو ہمارے سب گناہ ہوتے ہیں وہ سب کچھ سٹینز, میں ایسے کرتی ہوں کہ جو رمضان ہے نا وہ سنز ریموور ہے, ایک اسپرے آپ سوچ لیں, ایک سنز ریموور ہے. تو وہ جو ہے نا 11 months وہ جو ہم نے گناہ کیے ہوئے اس کو نا ریموو کر دیتا ہے. اللہ اکبر. وہی میں ابھی جب ہمارے شعبان کا مہینہ شروع ہوا اور رجب سے ہی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں, بہت سے ماسک میں جانا بھی ہوا اور بہت سے درس سننے کو بھی ملے, تو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی تھی کہ جی شعبان میں ہی یہ دعا کی جاتی ہے کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیا جائے. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں رمضان تک بخیر و عافیت پہنچایا جائے. اس میں زندگی کا بھی معاملہ ہے کہ بہت سے لوگ جو رمضان تک پہنچ نہیں پاتے اور کسی بیماری میں اگر مبتلا ہوں تو اللہ کے حضور انہیں چلے جانا ہوتا ہے اور نہیں پہنچ پاتے.
اور بہت سے لوگ جو ہے بیمار اتنے نہیں ہوتے لیکن رمضان سے قبل بیماری بھی انہیں زیادہ آ جاتی ہے، تو دعا کی جاتی ہے کہ جی رمضان تک ہمیں پہنچنے میں خیر و عافیت، اور جو بیمار ہیں ان کو بھی صحت و تندرستی کے ساتھ رمضان کے فرائض جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ سے ادا کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میرا یہ بھی کویسچن ہے کہ ہماری بہنیں اور ان کی ایک خاص پرابلم ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہم رمضان کو، آپ نے جیسے بھی بتایا کہ ایک یہ سن ریموور ہے، تو اس کے لیے جیسے بتایا جاتا ہے کہ عشرے ہوتے ہیں، 10 دن کے عشرے ہیں، اور یہ تو ایک کامن نالج بھی ہے، اور حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صاف ظاہر ہے کہ 3 عشرے ہیں، اور ان کو جو ہے درجات دیں کہ اس میں دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، جیسے کہ پہلا عشرہ رحمت ہے، اور پھر عشرہ مغفرت ہے، اور اس کے بعد جو ہے جہنم سے نجات ہے، اور پھر تراویح کا جو معاملہ ہوتا ہے۔ تراویح کے لیے آپ سمجھتی ہیں کہ تراویح ایک ظاہر سی بات ایک نفلی عبادت ہے، اور جب ہمارے روزے دار پورے دن کی تھکان سے اور پھر رات کو بھی وہی تراویح میں ادا کرنا اور اس طرح سے مصروف رہنا، سوال یہ ہے کہ اتنی مصروف روٹین میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو کسی چیز کو مس کر جاتے ہیں اور ان کا ریگریٹ جو ہے وہ اور بڑھتا رہتا ہے، تو کیا یہ ریگریٹ جو ہے وہ انہیں اپنی روحانی بالیدگی کی جو تعلیم ہے جو رمضان میں دی جا رہی ہے ایز اے سن ریموور، تو چاہے وہ کیا وہ یہ سوچ لیں کہ نہیں اب جو ہے ہم کہیں سے پیچھے رہ گئے، ہم کچھ نہیں کر سکے کوشش کے باوجود، تراویح مس ہو گئی ہے یا بہت سی ایسی چیزیں مس ہو جاتی، قرآن پاک کا صحیح مطالعہ نہیں کر سکے، تھوڑا کر سکے، ایسے لوگوں کے لیے آپ کی کوئی گائیڈ لائنز ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے نہیں شامل ہو سکے رمضان میں لیکن ان کی کوشش رہتی ہے؟ سوچنا چاہیے کہ یہ جو مہینہ نا، اس میں ہمارے جو گڈ ڈیڈز ہیں نا وہ ملٹی پلائی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک چیز ہم کرتے ہیں نا تو وہ ٹائم 70 to 700 ٹائمز، سبحان اللہ، ایک چیز ہم ایک پینی بھی دیں گے غریب لوگ کو تو وہ 70 پینس اپ ٹو 700 پینس۔ تو یہ سوچ کے ہمیں چاہیے کہ جتنا زیادہ ہم کر سکیں نا گڈ کام وہ کریں، اس لیے اس میں ہم نمازیں پوری کرنی چاہیے۔ فار ایگزامپل نماز جو ہے نا وہ سیکنڈ ہے، پلر سیکنڈ ارکن ہے اسلام کا، اور جو رمضان ہے روزہ رکھنا وہ چوتھا ہے پلر ارکن، تو اس کا مطلب ہے ہمیں ضرور نماز تو پڑھنی چاہیے نا۔ پھر یہ نہیں ہم کر سکتے کہ ہم روزہ رکھیں اور نماز نہ پڑھیں جو سیکنڈ ہے پلر، جی، اور 4تھ پلر کو کام کر لیں۔ جی، تو سب سے پہلا جو ہے ارکن وہ ہے اللہ پاک کو بلیو کرنا، بے شک توحید۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیں پہلے پلرز کرنے چاہیے نا، تو پھر روزہ آتا ہے۔ تو یہ سوچ کے ساتھ پھر ہم زیادہ اسٹرانگر ہوں گے کہ ہم گڈ کام کریں، اور یہ بیسٹ مہینہ ہے جس میں شیطان بھی نہیں ہے ہمیں روکنے کے لیے، اور ہر چیز ملٹی پلائی ہوتی ہے۔ ایک چیز ہم کریں گے، ایک رکعت پڑھیں گے نماز کی، اور وہ 70 to 700 ٹائمز ہم کیچ اپ ہو جائیں گے نا پورے سال کا جو ہم نے گناہ وغیرہ کیے ہیں۔ زبردست۔ جی، سدرا نعیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ماشاءاللہ بڑی زبردست گپ شپ چل رہی ہے، اور اس کی زبردست گپ شپ کا مطلب یہ کہ زبردست ساتھ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے، اور اللہ رب العزت کا ایک خاص فضل ہے کہ ہمیں آج جو ہے فضائل رمضان کی نسبت سے جو ہے ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بات کریں کہ رمضان میں ہمیں کنیکٹڈ کیسے رہنا ہے، اور اگر ہم ذرا سے بھی ادھر سے ادھر ہو گئے تو اسلام چینل اردو آپ کے سامنے موجود ہے، اس کو سنیں، باتیں سنیں، بہت سے پروگرامز دینی پروگرام کا جو ہے وہ سلسلہ جاری رہتا ہے، ان کو سنیں، ان کو صرف سن کر ایک اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ جس کو آج ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ رمضان مہمان ہے تو ہم اس مہمان کی جو ہے وہ خاطر تواضع کیے بغیر ہی اس کو اپنے گھر سے بھیج دیں۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی مہمان آتا ہے تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اسے پوری کمفرٹ دی جائے، کھانے پینے کے علاوہ بھی اسے ہر طرح کی وہ کمفرٹ دی جائے کہ اسے ایسا محسوس ہو کہ وہ اپنے گھر میں موجود ہے۔ تو رمضان کا ایک مہینہ جیسے سسٹر سدرا نعیم نے کہا سن ریموور، گناہوں کو مٹا دینے والا مہینہ ہے، اور توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرنے والا مہینہ ہے۔ فضائل رمضان جتنے بیان کیے جائیں وہ کم ہیں، کیونکہ اس میں اگر آپ صبح، میں نہیں جانتی کہ اگر ہم کسی دن کے آغاز کو کہتے ہیں کہ جی صبح کو ہم یہ کریں گے اور رات کو ہم یہ کریں گے، یہاں تو 24 آورز جو ہے وہ اللہ رب العزت سے ملاقات کے ذریعے بیان کیے جا رہے ہیں، لائک کہ سحری سے لے کے اور تہجد کے وقت، اور اس کے بعد سحری کے بعد کا جو اشراق اور چاشت کا وقت ہے، اور پھر اس کے بعد جو ظہر کی نماز، اور پورا کا پورا دن جو ہے وہ ایک فل پیکج لیے ہوئے
آپ کے سامنے آتا ہے کہ کوئی ایسی گھڑی مل جائے کہ جس میں توبہ مانگنے والوں کی توبہ قبول ہو جائے، مغفرت مانگنے والوں کی مغفرت قبول ہو جائے. جو غلطیاں کوتاہیاں انسان سے ہوئی ہیں وہ اس مہینے میں اللہ کے نزدیک ہو کر معافی مانگ سکتا ہے. اور اللہ رب العزت کی ذات بہت رحیم اور کریم ہے. رمضان کے اس مہینے کو تحفہ جانیے، وہ تحفہ جو نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب آپ تمام امتیوں کے لیے لے کر آئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ رمضان کے روزے جب بھی آتے ہیں تو رمضان کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو نہ صرف یہ اللہ رب العزت کے لیے ایک وہ مہینہ جو کہ ان کو بہت محبت ہے اس مہینے سے، وہ تمام امتیوں کے لیے جو ہے باعث جزا بن جاتا ہے. انشاءاللہ اسی ٹاپک کو کنٹینیو رکھیں گے ان دعاؤں کے ساتھ کہ رمضان کی جتنی فضیلتیں ہوں وہ آپ کے گھروں میں آئیں. آمین ثم آمین. نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی. ویلکم بیک اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگین فضائل رمضان کے پروگرام کے ساتھ اسلام چینل اردو کی جانب سے جو پیش کیا جا رہا ہے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے. بات ہو رہی تھی عبادہ کی، اور عبادہ کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں ہزاروں جو ہے وہ چانس ملتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے پاس جا سکیں، ان سے بات کر سکیں، وہ دروازہ کھٹکھٹا سکیں جس سے توبہ قبول ہو سکتی ہے، جس سے مغفرت قبول ہو سکتی ہے. سدرا نعیم ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے اور ہم ان سے اب جو نیکسٹ سوال کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کون سی عبادہ ہیں سسٹر سدرا، وہ کون سی عبادہ ہے، خاص عبادت کے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو طریقے ہیں کہ ہم ان کو فالو کریں جو کہ ہم نارمل روٹین لائف میں نہیں فالو کرتے، تو انہیں خاص طور پہ ہم رمضان کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں، خاص کر دیتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی تھوڑی روشنی ڈال دیجیے. سب سے پہلے رمضان ایک مہینہ ہے کہ ہم بہت جلدی اٹھ رہے ہیں سحری کے لیے. کیوں نہ ہم تھوڑی دیر پہلے اٹھ کے اور تہجد بھی کر لیں، ہم تو اٹھے ہی ہوتے ہیں آلریڈی. تو یہ ہے بیسٹ ٹائم تہجد پڑھنے میں، اور وہ بھی ملٹیپلائڈ 70 ٹائمز. یہ ایکویولنٹ ہو گیا کہ ہم نے 70 تہجدس پڑھے ہیں اپنے یہ ایئر میں. پھر تراویز بھی ہوتے ہیں. سب سے پہلے جو رمضان ہے وہ مہینہ ہے جس میں اینیورسری قرآن جب نیچے قرآن شریف آیا تھا. تو پوری دنیا پھر نا اس مہینے میں کوشش کرتی ہے کہ پورا وہ قرآن شریف پڑھ لے. تو بیسٹ طریقہ ہے تراوی پڑھنے میں. تراوی میں پورا قرآن شریف ختم ہو جاتا ہے اور ہمیں پڑھنا بھی نہیں پڑتا. ہم اگر جماعت میں پڑھیں تو وہ تو امام ہی پڑھ رہا ہے، ہم اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. تو کتنا ٹائم سیونگ ہے اس میں. سبحان اللہ. جیسے میں نے بھی پہلا کوشچن میں آپ کو بتایا کہ کچھ چیزیں انسان سے مس ہو جاتی ہیں کہ جو کچھ چیزیں وہ مس کر دیتا ہے اپنی مصروفیت کی زندگی میں. ظاہر سی بات ہے، فکر معاش ہے، روزی روٹی بھی انسان کو کمانی ہوتی ہے اور اسے کام پر بھی جانا ہے اور پھر عبادات بھی پوری کرنی ہے. اور پھر مسلم ممالک میں نہ ہوتے ہوئے لوگوں کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے. ادر دین مسلم کنٹریز میں تو بہت سے ایسے مواقع دیے جاتے ہیں کہ جن میں جو ہے عبادات کا ٹائم بھی ملتا ہے. لیکن جب دیار غیر کی بات ہوتی ہے یا ویسٹرن کنٹریز کی بات ہوتی ہے تو بہت سی مسلم کمیونٹیز کو اس چیز کا سامنا ہوتا ہے کہ ان پر جو ہے، آپ اسٹڈیز ہی کو لے لیں، بچوں کی اسٹڈیز کا جو کچھ ایگزامز بھی ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے گورنمنٹ سسٹم کی طرف سے ایک مائنورٹی میں اور مسلم لوگوں کے لیے، لیکن سم ٹائم جو ہے مینیجبل نہیں ہوتا اور دل میں خواہش رہ جاتی ہے کہ یہ فلاں جو کام ہے وہ ہم سے نہیں ہوا، یا قرآن پاک کی جو تلاوت ہے یا جو اس کا حق ادا کرنے والی بات ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو سکی. تو اس کے سلسلے میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مصروفیت ہے کسی کو تو ہاؤ کین دے مینیج دیئر ٹائم؟ اس ریگریٹ کو کیسے وہ سب سے پہلے تو اللہ پاک کو پتہ ہے آپ کے دل میں کیا ہے اور آپ کی جو نیت ہے وہ قبول ہو جائے گی. یہ سب سے پہلی بات ہے. دوسری چیز ہے آپ آرگنائز اپنے آپ کو کرو، میکسیمم ٹائم مینجمنٹ کر کے تو ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل میں نے ابھی ایک ایگزامپل دیا ہے کہ قرآن شریف پڑھنے میں کافی ٹائم لگتا ہے، ایک جز روز میں ایک سپارہ پڑھنا. تو کیوں نہ تراوی ہم نے عشاء تو پڑھنی ہوتی ہے. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ہم روزہ رکھیں اور نماز نہ پڑھیں. تو عشاء تو پڑھنی ہے، تو کیوں نہ ہم تراوی ہی پڑھ لیں جس کے ساتھ پھر وہ جو ہمارا قرآن شریف ہے وہ بھی ختم ہو جائے. مجھے آپ کی ایک بات بہت پسند آئی. آپ نے کہا کہ عذر نہیں ہوتا کوئی، لائک کوئی ایکسکیوز نہیں ہے
نماز چھوڑنے کا یا کسی بھی عبادت چھوڑنے کا. تو جب آپ کے پاس فرائض کے لیے وقت آپ نکال سکتے ہیں تو آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ نیت کا صاف ہونا بڑا ضروری ہے. جب آپ کی نیت اللہ رب العزت کے پیارے مہینے سے جڑی ہوئی ہے اور آپ نے اس مہینے کا فرض ادا کرنا ہے, اگر فرض ادا نہیں بھی کرنا تو ایٹ لیسٹ جس طرح سے ایک مہمان کو ویلکم کیا جاتا ہے وہ تو عبادات کا ہم نے حصہ بنانا ہی بنانا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک بہت ہی کامن اور خاص کویسچن وہ یہ کہ ہم بیٹر پرسن کیسے بن سکتے ہیں تھرو رمضان. ہاؤ کین وی میک آور سیلف اے بیٹر پرسن تھرو فاسٹنگ اور تھرو رمضان؟ بہت ہیں. ایک تو اینگر مینجمنٹ, ہم کام ہو جاتے ہیں, صبر ہمیں ملتا ہے, سیلف ریسٹرینٹ, پیوریفیکیشن ہمارے سب سنس کے, اور ہم اخلاقی تربیت بہت ہوتی ہے آپ کے مینرز کی اور آپ کے جو عادات ہیں ان کی تربیت بہت ہوتی ہے. جی, ہم ہمبل ہو جاتے ہیں. ہمبل ہم نا سوچتے ہیں پھر کچھ نہ کچھ, کوئی فوڈ لیفٹ اوور ہو تو ہم پھینکنے میں پھر سوچتے ہیں. تو گریٹفلنس, ہم شکر ادا پھر کرتے ہیں جو ہمارے پاس اتنا فوڈ ہے اور ہم نے کبھی شکر نہیں کیا, لیکن روزیوں میں ہم شکر ادا کرتے ہیں. ہماری جو ویلتھ ہے وہ بھی تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے, روزیوں میں ہم زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں, وہ بھی پیوریفیکیشن ہے ہمارے گناہوں کا. جی, بہت چیزیں ہیں. نارملی جو منتھس میں ہم نہیں سوچتے اس کے بارے میں کہ جی سیونگ کا بہت زیادہ سوچتے کہ فلاں چیز میں پیسے بچا لی جائیں, اس چیز میں پیسے بچا لی جائیں تو سیونگ ہماری اب ہو جائے گی, سیونگ اکاؤنٹ اچھا بن جائے گا. جو لوگ نئی نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے روٹین ہو جاتی ہے نماز پڑھنے میں, وہ پھر چھوڑتے نہیں ہیں. کوئی لوگ اسموکنگ کرتے ہیں, ٹین ایجز, اور روزیوں میں وہ لاؤڈ نہیں ہے نا اسموکنگ کرنا, تو ان کا اسموکنگ وہ گیو اپ کر دیتے ہیں. بالکل, پھر ایسے بیڈ ہیبٹ سب چلے جاتے ہیں انشاءاللہ. اور یہی دعا ہے کہ یہ جو بیڈ ہیبٹس آئیں پھر ہمیشہ کے لیے انسان سے چلے جائیں. صرف یہ نہ ہو کہ رمضان کے لیے ہی اس چیز کا جو ہے روک ٹوک کی جائے اور اس کے بعد پھر سے اپنی روٹین پہ آیا جائے. تو ہر مسلمان کو یہی دعا ہے, ہر مسلمان کو اللہ رب العزت اتنا حوصلہ, اتنی ہمت عطا کرے اس رمضان میں اور آنے والے ہر رمضان میں, کہ جس سے جو ہے ہمیشہ کے لیے جو برائیاں ہوتی ہیں, جو روح کی بیماریاں ہوتی ہیں, جسم کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ روح کی بیماریاں ہوتی ہیں, کچھ اخلاق کی بیماریاں ہوتی ہیں, حسن اخلاق عطا ہوتا ہے اس رمضان کی فضائل کی نسبت میں. جہاں پر اخلاق کی بات آتی ہے تو جیسے سسٹر سدرا نعیم نے ذکر کیا ہے کہ آپ کی جو اینگر مینجمنٹ ہے, غصے کی عادت یا جن چیزوں پہ آپ کمپرومائز نہیں کرتے, قوت برداشت نہیں ہوتی ہے, تو اس خاص مہینے میں وہ بلڈنگ ہوتی ہے, آپ کی تعمیر ہوتی ہے ان عادات و خصائل کی, آپ کے اخلاق کی تعمیر ہوتی ہے, بلڈنگ ہوتی ہے اس کی, آپ ایک بلڈنگ بنا لیتے ہیں. اور جب رمضان کا آخری عشرہ آن پہنچتا ہے اور وہ 10 دن جن راتوں میں قیام ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کے خاص اور زیادہ ہم قریب ہو جاتے ہیں, تو اس وقت بہت سے خوش نصیب مومن اور مومنات وہاں تک پہنچ جاتے ہیں, میرا ماننا ہے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اپنی اس بلڈنگ کو جو انہوں نے تعمیر کی ہے اس کو پورے کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اور دعا یہی ہے کہ جب اگر وہ کمپلیٹ ہو جائے بلڈنگ تو اس میں مکین جو رہنے والے آئیں, لائک کہ اگر آپ ایک اچھے انسان بن گئے اور آپ کی روح کی تعمیر رمضان میں ایسی ہو گئی ہے کہ آپ کو فیلنگ ہو کہ آپ کے گناہوں کی بخشش قبول ہو چکی ہے اور اللہ رب العزت نے سارے گناہ قبول کر لیے. دعا ہے کہ ہم سب ان خوش قسمتوں میں سے ہوں کہ جن کی جو ہے توبہ اور مغفرت قبول ہو جائے. بعض اوقات انسان میں اس طرح کا ریپینٹنس ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کی ذات پر معاذ اللہ اتنا یقین نہیں ہوتا اپنے گناہوں کی, جس ہم اس سے سرکل میں آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ ایک کھٹکا ہوتا ہے یا ایک یہ اتنا یقین نہیں ہوتا کہ ہم اتنے بڑے گناہ کر رہے ہیں تو اب ہم معافی اس کی مانگیں گے, اللہ رب العزت کو تو اس پہ بڑا غصہ آئے گا اور ہمیں معاف نہیں کریں گے. بعض اوقات بچے سوال کرتے ہیں خاص طور پہ کہ یہ گناہ ہو جائے گا, یہ گناہ ہوا تھا, فلاں جھوٹ بولا تھا, یہ ہوتا ہے, وہ تو معاف نہیں ہوگا ماما اور ڈیڈی, یہ تو معاف نہیں ہوگا. ایک اور بات ہے رمضان میں اسپیسیفکلی, آپ نے پہلے بھی پوچھا کیا اچھے کام کرنے چاہیے. سب سے پہلے لیلۃ القدر ہے, وہ رات جو ہے جو لاسٹ 10 days میں ہوتی ہے, آڈ نائٹ, اس پہ ہم سب پاسٹ گناہوں کا ہم معافی لیتے ہیں. اللہ تو ہم لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم دل سے پوچھیں اللہ کو ہمارے گناہ معاف, وہ کر دیں گے اللہ پاک. سبحان اللہ. دیکھیے کہ اللہ کی ذات کتنی رحیم ہے, اتنی ذات اس کی اتنی بابرکت ہے کہ اپنے بندے کو تخلیق کرتے ہوئے جب اس نے صفت ربی ڈالی کہ جیسے ہم ابھی کسی کا درد دیکھتے ہیں, غربا کا درد دیکھتے ہیں, ضرورت مندوں کا درد دیکھتے ہیں, حال ہی میں جیسے ترکی اور سیریا میں جو زلزلوں کا معاملہ رہا, بہت سے لوگ بے گھر ہو گئے, تو اس میں دیکھنے میں یہ آیا کہ جو درد انسان کے اندر, اور جس طرح سے امت مسلمہ کے علاوہ بھی لوگوں نے بہت زیادہ ڈونیشن کی طرف بھی گئے اور بہت زیادہ کار خیر میں حصہ لیا, تو جو
درد انسان کے دل میں اللہ رب العزت نے یہ ڈالا ہے ایک ہمدردی کا کہ کوئی تکلیف میں اس کی مدد کرتے ہیں. تو یہ ایک واقعی میں کہ جب انسان کی تخلیق ہوئی تھی تو اللہ رب العزت نے صفت ربی کی جھلک اس میں ڈالی, جو اللہ رب العزت کی خود سے صفات ہیں. تو انسان کی تخلیق میں اس کی صفت نظر آئی تو اس میں رحم کا جذبہ آتا ہے. تو اللہ رب العزت سب سے زیادہ رحیم ہے, کریم ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے مجھے جیسے آپ کی بات سے سمجھ میں آئی کہ اتنا یقین ہونا چاہیے اس رحیم کی ذات پر, اللہ کی ذات پر, کہ وہ اس رمضان کے توسط سے, نہ صرف اس رمضان کے مہینے کے توسط سے, ایون دین اگر آپ کا ریلیشن اللہ رب العزت کے ساتھ اسٹرانگ ہے تو آپ اللہ کو منا ہی لیتے ہیں. تو بات صرف اتنی یہ ہے کہ اخلاق حسنہ ہماری جو کریکٹر بلڈنگ ہے, اور جیسا آپ نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری اور بھی بہت سی چیزوں کی بلڈنگ ہوتی ہے اخلاق سے, جس کا تعلق ہو عادات و خصائل سے, روزمرہ کی ڈیلنگ لوگوں سے. روز جو میں نا ہم زیادہ لوگ نا ہوملیس کو فیڈ بھی کرنا چلے جاتے ہیں, اور فوڈ بینکس وغیرہ میں نا, کیونکہ ہمیں نا زیادہ وہ مائنڈ میں ہوتا ہے کہ ہم نے نا جو غریب لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے, چاہے ان کا کوئی بھی ریلیجن ہو. جی, اور فوڈ بینکس ہیں, بہت مسجد وغیرہ نے فوڈ بینکس کھولی ہوئے ہیں, اور روزیوں میں خاص کر لوگ یا تو وہاں جاتے ہیں ہیلپ کرنے کے لیے, یا فوڈ بنا کے اور وہاں بیچ دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہے, اور یہ بھی جو ہے نا رمضان کا جو ہے سینس ہے ٹرو, جس میں چیریٹی کے لیے آپ کا دل اور روح جو ہے وہ بہت زیادہ فاسٹ چلنے لگتی ہے نارمل ڈیز کی نسبت. تو اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے فضائل آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں, اور اس خوبصورت پروگرام کے توسط سے میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ رمضان کے روزوں میں بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو بیماری کی وجہ سے, کسی عذر کی وجہ سے اس خوبصورت مہینے کی وہ بابرکت فیوزات اس طریقے سے نہیں پہنچ پاتے کہ جس طرح سے وہ اپنے اس وقت میں پہنچتے تھے جب ان کی اچھی صحت تھی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب اچھی صحت ہو تو اللہ رب العزت کی اس کو عبادت میں صرف کیا جائے. جو اللہ رب العزت نے ہمیں جوانی اور صحت اور اچھی صحت اور تندرستی دی ہے تو اس کو اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول کرنا چاہیے. اور اگر ایسے جو ہمارے افراد ہیں ان کے ساتھ جو ہے میری دعائیں بھی ہیں کہ اللہ پاک انہیں شفا بھی عطا کرے, لیکن ایسے بہت سے افراد ہیں کہ جو بہت سے عذر کی, جیسے کہ قرآن پاک میں بھی سورہ بقرہ کی آیت 283 اور 284 اس طرح سے بتایا گیا ہے کہ اس میں اگر آپ احتیاط, جو مریض کے لیے, مسافر کے لیے جو چھوٹ دی گئی ہے, جو ریلیکسیشن دی گئی ہے کہ وہ روزے نہ رکھیں اور ان کے لیے جو ہے روزوں کی قضا ہے, ایسے بہت سے مسائل ہیں کہ جس کے لیے جو ہے آپ اپنے دل میں یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ نے روزے کی جزا پا لی ہے. اگر آپ کو کوئی عذر ہے, بیماری ہے, سفر میں ہے, یا کوئی ایسے کام میں جس کے لیے روزے کی چھوٹ دی جاتی ہے, روزے کی قضا بتائی جاتی ہے کہ آپ اس کی قضا ادا کر دیں یا غریبوں کو, مسکینوں کو کھانا کھلا دیں. سسٹر سدرا نیم کی اس بات سے کہ جب ہم فوڈ بینک دیکھے ہوں گے آپ نے, مسجدوں میں کھولے ہوتے ہیں, لوگ فوڈ کو ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں, بہت سے کھانے خواتین گھر میں بنا کر اور لوگوں کو, ہوملیس لوگوں کو بھی دیے جاتے ہیں. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس طرح کے کسی بھی اعمال سے اور اس طرح کے کاموں سے ہمیں یہ جو کہہ لیں کہ ایک افسوس یا کوئی ریپینٹنس یا کوئی افسوس دل میں رہ جاتا ہے کہ جی بیماری کی وجہ سے روزے کا حق نہیں ادا کر سکتے, تو اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے بھی طریقے بتائے ہیں کہ اللہ رب العزت کی منشا سے, آپ کی مرضی سے, اللہ رب العزت کی مرضی سے اگر کوئی بیماری آن پڑی ہی ہے اور اس میں روزے نہیں رکھتے اور دل کو اور روح کو بڑی چاہت ہے کہ روزے رکھے جائیں, جیسے رمضان میں صحت کے معاملے میں روزے رکھے جاتے تھے, ابھی بھی روزے رکھے جائیں, تو اس کے لیے بھی جو ہے اسلام ایک بہت مکمل ضابط حیات ہے. اس میں بہت سے ایسے طریقے بتا دیے گئے ہیں کہ جس میں آپ اپنی روح کو سکون میں لے آئیں اور ان طریقوں پہ عمل کریں. اعتکاف بھی ایک اور ہے جی, جس کے ساتھ ہم اللہ کے بہت قریب آ جاتے ہیں. جو لاسٹ 10 دن ہیں رمضان کے, اس میں مرد کافی جاتے ہیں مسجد میں, اور پورا ان کی لائف ہی صرف ڈیڈیکیٹڈ ہوتی ہے اللہ کے ساتھ, اور پورا وہ 10 دن پھر عبادت کرتے ہیں. عورتیں بھی کر سکتے ہیں اپنے گھر میں اگر وہ کر سکتے ہیں. اعتکاف کا تو ایکسپیرینس جن لوگوں کو ہو جاتا ہے وہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کسی اور دنیا سے ہو کر آئیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک ایسے وقت میں کہ جہاں پر, ایسے دور میں جیسے سدرا کہ جہاں پر صبح سے لے کے رات تک آپ کا جو رابطہ ہے وہ لوگوں سے رہتا ہے. اگر آپ کسی جگہ پر کام کر رہے ہیں تو وہاں بھی آپ نے دنیا داری جسے کہتے ہیں, دنیا کے ہزار کام ہیں, اور پھر دنیا داری کو اگر آپ لوگوں سے ان پرسن ملاقات یا اپنے ورک پلیس پہ نہیں بھی ہیں تو یہ اللہ نے جو ہمیں اتنی صلاحیتیں دے کر, اور پھر ہمیں جو ڈیوائس, جو ڈیجیٹل دور ہے اس میں ہم سوشل میڈیا میں بہت زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں. تو اعتکاف میں بھی اور رمضان میں بھی ہم ورلڈلی جو ڈیزائنز ہیں نا وہ کم ہو جاتے ہیں, وہ امپورٹنٹ نہیں ہیں.
جو دنیا کے چیزیں ہیں. تو ہم زیادہ کنیکشن ہو جاتا ہے اللہ کے ساتھ, اور اس کے ساتھ پھر ہم اسٹرانگر ہو جاتے ہیں, اور ہمیں پھر دوسری چیزیں نہیں چاہیے, باقی کے جو دنیا داری کی چیزیں. بے شک, اور اعتکاف کے جو 10 دن ہیں اس کو بھی اسی کی ٹریننگ نہیں کہا جائے گا جیسے آپ نے پورا ٹریننگ ہے وہ پورے ایئر کی جیسے رمضان کی ہے. تو یہ 10 دن میں لائک ایک دن بھی, میں سمجھتی ہوں کہ ایک دن بھی ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا کہ پورے 24 آورس کے لیے موبائل کو کہہ دے کہ نو, لوگوں کو کہہ دے نو فون نتھنگ. لائک کہ ہالیڈیز پہ بھی اگر چلے جاتے ہیں وہاں پہ بھی دنیا داری ہوتی ہے. تو یہ پراپر سیلف ریسٹرینٹ ہے نا. جی, اگر آپ اعتکاف پہ جاؤ اور موبائل گھر چھوڑ دو, اور پورا یہ سیلف ریسٹرینٹ ہے پورا. زبردست ہے. اور یہ تو, اور اس کے لیے ریڈی ہونا اور اس کے لیے نیت بنانا بڑے لیکن ہو سکتا ہے, کیونکہ میں جانتی ہوں لوگ کرتے ہیں اور وہ تو کہتے ہیں مجھے تو سکون ملا کہ میرا موبائل نہیں آن ہوا. بالکل ایسے ہی ہے الحمدللہ. تو اعتکاف کا جو ایکسپیرینس ہے وہ 2 یا 3 مرتبہ لائف میں لیا, اور آپ یقین جانیے کہ جو اعتکاف کے بعد کی حالت ہوتی ہے کہ آپ اللہ کا واقعی میں شکر ادا کرتے ہیں کہ ان چیزوں سے نجات ملی, تھوڑی دیر کے لیے ایسا وقت ملا کہ جو صرف جو جس میں کوئی کسی قسم کی کوئی دنیا کی بات چیت نہیں ہوتی. لائک اپنے ماں باپ سے, بہن بھائیوں سے بہت بات چیت ہوتی ہے, لیکن یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ بات چیت بھی ہم ان سے نہیں کرتے, کہ ہمیں صرف اپنے ذکر میں اور اذکار میں اور قرآن پاک کی تفسیر میں جو ہے وقت گزرتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے بتایا کہ رمضان ریمائنڈر کے طور پر آتا ہے, اور obviously ایک سن ریموور ہے. تو اعتکاف کا آپ نے ذکر کیا, 10 دن کا جو اعتکاف ہے, اور پھر میں نے سوشل میڈیا پر جو ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, لیٹ سے کہ اعتکاف میں نہیں ہیں, تو کیا رمضان کے حوالے سے یہ جو ڈیوائس ہے موبائل کی, اس کو بھی, اس میں بھی تھوڑی سی احتیاط برتنی چاہیے؟ ہمیں بہت اچھی چیزیں بھی اس سے مل رہی ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے اس کو یوز کر رہے ہو. اگر تو ہم ویسے بات چیت میں یوز کر رہے ہیں پھر وہ نہیں ٹھیک, لیکن اس پہ ہمارا وہ مسلم پرو ایپ ہے, یا ہم پورا قرآن شریف ہم پڑھ رہے ہیں, اس کے اوپر ایک سپارہ روز پڑھ رہے ہیں, پھر وہ تو ہم ایز اے گڈ چیز ہم یوز کر رہے ہیں. بالکل. تو باؤنڈریز ہونے چاہیے رمضان میں. اچھا, میرا خیال یہ ہے کہ اور ایکسپیرینس بھی یہ ہے کہ بیٹی نے وہ ایپ ہی ڈیلیٹ کی, خاص طور پہ رمضان کے لیے وہ ایپ ڈیلیٹ کی. اس میں وجہ یہ کہ اس میں اسلامک نالج کی بہت سی چیزیں آتی تھیں, لیکن جو دور ہے, میں ایپ کا نام لینا نہیں چاہوں گی, وہ دور ایسا ہے کہ اب وہ جب ایپ کھولتے ہیں تو اس میں اگر آپ نے, ٹھیک ہے صرف اسلامک چیزیں نہیں چلتی, آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ ہر طرح کی چیزیں اس میں جو ہے سامنے آتی رہتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ والی اس پہ آیت بالکل جو ہے صحیح بیٹھتی کہ جو حرام چیزیں جو منع کر دی گئی ہیں ان سے جو ہے کنارہ کش ہو کے چلیے, کہ یہ ممکن ہے کہ آپ کسی وقت اس میں جا سکتے ہیں, اس میں انوالو ہو سکتے, تو ان سے بالکل کنارہ کش کر لیا جائے. خاص طور پہ جو ہے رمضان کے دنوں میں تو احتیاط ضرور برتی جائے کہ وہ ایپس جو ہیں یا جو وہ سوشل میڈیا, سوشل نیٹ ورکنگ جو ہے جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی کا بہت زیادہ ٹائم لے لیتی ہیں, تو کم سے کم رمضان کے مہینے میں ان کو تو ڈیلیٹ ہی کر دیں. جیسے اعتکاف کا بہن نے بڑا اچھا ذکر کیا, صدرین نے بتایا کہ وہ ایک اس طرح کا پیریڈ آتا ہے آپ کی زندگی میں کہ جس کے لیے آپ ہر چیز سے ہٹ جاتے ہیں. تو وائی ناٹ ان رمضان کے اعتکاف جیسا معاملہ نہ ہو, کیونکہ اس میں تو بہت زیادہ آپ کو, ایک کوشش کا نام ہے اعتکاف بھی, اس میں تو بہت زیادہ آپ کو سیلف ریسٹرین اپنے آپ کو کرنا پڑتا ہے. لیکن رمضان میں اگر ہم تھوڑا ایسا کریں کہ کوئی ایک ہمارا عمل لکھا جائے, ہم گیو اپ کر دیں, ہم گیو اپ کر جائیں, کیونکہ نا رمضان صرف فوڈ گیو اپ کرنا نہیں ہے, اور بھی چیزیں گیو اپ کرنا, بہت چیزیں, لائنگ اور اینگرینس اور باقی کے ہم نے چیزیں کی, اور آئی ٹی بھی, فضول چیزیں جو ہیں, بالکل فضول, جن سے ٹائم کا برباد ہونا اور ٹائم ہمیں زیادہ چاہیے نا رمضان میں اچھے چیزیں کرنے کے لیے. لیکن روزوں میں تھوڑا ایزی ہے کیونکہ شیطان نہیں ہے نا, وہ چلا گیا ہوا ہے نا تھوڑی دیر پہ, ہالیڈے پہ, وہ ہالیڈے پہ گیا ہوا ہے نا, تو پھر یہ ہمارا ٹائم ہے کہ ہم اچھے چیزیں کریں. تو اس کا مطلب ہے, کیونکہ واضح بھی ہے کہ شیطان جکڑ لیے جاتے ہیں, جو کہ ترجمہ اس کا یہی ہے. تو اگر شیطان جکڑ لیے جاتے ہیں, جو کچھ اگر برا انسان کر رہا ہے, جس چیز پہ وہ کنٹرول نہیں پا سکتا, وہ اس کا اپنا آپ ہے, اور اگر وہ یہ جان لے کہ وہ اس کا اپنے آپ کا برا فعل ہے تو اس پہ کنٹرول بھی کر سکتا ہے. کیونکہ اگر جو کچھ چیزیں آپ سے ایک ایکسٹرا ہو رہی ہیں جو کہ رمضان میں نہیں کی کرنی چاہیے, اور ویسے بھی انسان کو نہیں کرنی چاہیے, اور وہ آپ سے غلطیاں, کوتاہیاں یا مکروہات کا ہو جانا اگر وہ ہو رہا ہے, تو آپ اس پہ پورا کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. یہ بات تو لکھی ہے, لیکن اس کے لیے ضرورت کس بات کی ہے؟ اللہ کا ذکر میں جو ہے وہ
جو ہے وہ بہت طاقت ہے، اور اللہ کے ذکر کی طاقت کی وجہ سے ہی آپ جو ہے اس چیز کو پورے طریقے سے اوور کم کر سکتے ہیں، رمضان کی بھرپور فیوزات جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اگر جو کوتاہی غلطی ہو بھی گئی ہے تو اس کو کنٹرول بھی کرنا، اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی طاقت دی ہے کہ آپ اس کو کنٹرول کریں، اس کو ذکر کی، وضو کی اور پاکیزگی کے تھرو جو ہے اپنے لیے اس چیز کو ممکن بنائیں کہ آپ جس میں عبادات میں شامل ہو سکیں، تو آپ کے دل و دماغ سے ہی اس چیز کا خیال ختم ہو جائے گا۔ میرا اشارہ سوشل میڈیا کے استعمال پر ہے کہ جو ہم رمضان کے مہینے میں کوئٹ کر سکتے ہیں، اور اگر اعتکاف کی حالت میں تو اوبیسلی اس میں تو بہت زیادہ ایک قسم کے بہت سیریس اور سخت احکامات بھی ہیں کہ آپ اس میں جو ہے پوری دنیا سے آپ کو کٹ کے اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے وہ لا لگانی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اور ان کے احکامات پر خاص عمل کرتے ہوئے یہ 10 دن کا پیریڈ جو ہے وہ ہم گزارتے ہیں، اور بہت سے مسلمان جو ہے وہ اعتکاف کی نیت جو ہے وہ پہلے رمضان میں ہی اپنے پہلے روزوں میں ہی جو ہے اس کی انتظامات شروع کر دیتے ہیں۔ جی، اب ڈے آف کر لیتے ہیں جو لاسٹ 10 days ہیں، کیونکہ آپ کا پہلے ڈسکس ہم کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کو ٹائم نہیں ملتا روزے میں اچھے کام کرنے کے لیے، کیوں نہ آپ تھوڑے ڈیز آف کر لو، اینیول لیو تو ملتی ہے کام سے، کیوں نہ روزیوں میں کر لو اینیول وہی لیو۔ سسٹر نہیں وہی بات آگے نیت کی کہ یہ جو لیو والی بات ہے وہ لوگ ایسے بھی ہیں جو پریفر کرتے ہیں کہ جی ہالیڈیز پہ چلے جاتے ہیں، تو آپ کی کیوں نہ روزیوں میں اینیول لیو لیں اور اچھے کام کریں، اور ہالیڈے پھر ہم اوپر جا کے لیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جنت یہ میں آپ نے صحیح جو ہے نا روح کو ٹچ کرنے والی بات کی ہے کہ واقعی میں اگر ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے کام کی جگہوں کی وجہ سے جو ہے لیو الاؤ ہوتی ہے، اتنی ہم لیو لے سکتے ہیں، تو وائی ناٹ فور رمضان۔ تو رمضان کو اگر ہم نے بہت ہی خاص جاننا ہے، دوست جاننا ہے، مہمان جاننا ہے، اور سن ریموو جاننا ہے کہ جو ہمارے سن ریموو کر دے گا، اتنا عقیدہ اور ایمان ہونا اللہ رب العزت کی خاص کرامت پر، اللہ رب العزت کے خاص فضل پر، وہ فضائل رمضان کا حصہ ہے۔ فضائل رمضان کا حصہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رمضان کا حق ادا کر سکیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، ایک مہینے کی صرف 30 days کی بات ہے، ان 30 days میں ہم پورے سال کے جتنے بھی ہماری کوتاہیاں، غلطیاں اور جتنے بھی ہم چیزوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں، وہ رمضان میں ہمیں پوری قوت کے ساتھ جو ہے ان کو کوئٹ کرنا چاہیے، جو غلط چیزیں ہیں اور جو اچھی چیزیں ان کو اپنانا چاہیے، اور نہ صرف یہ کہ رمضان کے مہینے میں ہی ان کو ہم اپنا کے رکھیں، ان کو آگے مہینوں میں ہم، کیونکہ ہماری اتنی تعمیر ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ ہم اپنی نسل در نسل اپنے بچوں کو وہ چیزیں سکھا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے روح کا سکون جو ہے قرآن پاک کی تلاوت، اور جس طریقے سے سدھا نیم نے بتایا کہ تراویح اٹینڈ کرنا، بہت سے مواقع میرے خود زندگی میں اپنا سیلف ایکسپیرینس کی بات بھی ہے کہ جس میں کوئی ایک آدھا دن ایسا اگر میرا مس ہو جائے جس میں دورہ قرآن کا حصہ نہ بن سکوں، یا وہ کلاس اٹینڈ نہ کر سکوں، یا قرآن پاک کھلنے کی صبح سے لے کے رات تک جو ہے فرصت نہیں ملی ہے، تو اس میں تراویح ایک واحد ایک ایسا بہترین اور خوبصورت جو خوبصورت ذریعہ ہے، وہ یہ تراویح میں آپ تراویح جب اٹینڈ کرتے ہیں تو وہ ایک ایک جو لفظ ہے وہ جس طریقے سے ہم سن رہے ہوتے ہیں، اور جو قرآن پاک کی خوبصورت تلاوت اپنے کانوں میں ہماری جا رہی ہوتی ہے، تو اس سے یہ یقین ہوتا ہے کہ آپ خود ہی وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ بس یہ ہے کہ وہ ٹائم نکالنا، اپنے لیے اپنے آپ کو موجود رکھنا، روحانی طور پر، جسمانی طور پر ہم اپنے آپ کو پابند کر لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اس پروگرام کے توسط سے، جس کا نام فضائل رمضان ہے، آپ رمضان کی بھرپور نعمتیں اور برکات و فیوزات لے سکیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔